بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے ہم حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان کا ایک ایسا دلچسپ اور منفرد واقعہ سنانے والی ہوں جس کے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حضرت غوث الپاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان مبارک دیکھ سکیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے دور میں بغداد کے اندر ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک کمسن بیٹی تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ اس عورت کا کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کرتی کیونکہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس عورت کی پڑوسن حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مریدہ تھی۔ اس عورت کی پڑوسن ہر روز اپنے گھر سے چلی جاتی اور جب واپس لوٹتی تو اس کے چہرے پر اطمینان اور دل پر سکون ہوتا اور وہ عورت بڑی حیران ہوتی، یہ آخر یہ میری پڑوسن کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور کہا، اے میری بہن، آخر تم بتا سکتی ہو کہ تم ہر روز اپنے کام کو چھوڑ کر کہاں جاتی ہو اور جب تم واپس آتی ہو تو تمہارے چہرے پر اطمینان، سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ ایسا نور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو تمہارے واپس لوٹنے کے بعد تمہارے چہرے پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن کہنے لگی، بغداد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں ان کی محفل میں جاتی ہوں۔ ناظرین کرام، وہ شخص کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ شخصیت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہے۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کون ہے؟ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے غم نے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ تمہیں تو آس پڑوس کے بارے میں نہیں پتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ ایسی شخصیت ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اتنا ہے کہ اس کے ایک اشارے پر اللہ کے حکم سمندر غرق رک جائیں۔ آپ میں اتنی سادگی ہے کہ آپ کے سامنے امیر غریب چاہے کسی قسم کا انسان چلا جائے، آپ نے کبھی کسی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ آپ کی باتوں میں اتنی لذت اور مٹھاس ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک الفاظ سن لیں تو آپ کے کان دوبارہ وہی الفاظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کو دیکھتا رہ جائے۔ یہ سن کر اس پڑوسن نے کہا، پھر ایسی شخصیت کا دیدار کرنا تو بنتا ہے، لیکن آپ تو جانتی ہو کہ میں اپنے گھر کے کام کاج میں خود کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے دوسرے لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی دن میں آپ کے ساتھ حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی محفل میں ضرور جانے کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، تم کسی دن تیار ہونا، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے ساتھ لیتی سمندر کنارے جاتی، کپڑے دھونے کے بعد دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ ایک دن اس کی پڑوسن نے اسے کہا، یہ دنیا داری کے کام تو چلتے رہیں گے، لیکن تم کبھی میرے ساتھ ضرور چلو، ہو سکتا ہے کہ پھر تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ تو اس نے اپنی پڑوسن کی بات مان کر ایک دن اپنے کام جلدی کیے اور اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر حضرت غوث الاعظم کے پاس چلی گئی۔ جب وہ عورت غوث الاعظم کی محفل میں گئی تو وہ حیران ہو گئی کہ جو اس کی ننھی بچی سارا دن شرارتیں کرتی اور دن میں اسے کئی دفعہ اس وجہ سے چوٹ بھی لگ جاتی ہے، وہ ننھی بچی غوث الاعظم کی محفل میں جاتے ہی خاموش ہو گئی اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سننے لگی۔ جب اس عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو لاکھوں کا مجمع تھا اور تمام لوگ غوث الاعظم کو دیکھ کر رو رہے تھے اور آپ کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ اور جب اس عورت نے بھی غوث الاعظم کی باتیں سنی تو آپ کی باتیں اس عورت کے دل کو جا لگی۔ حضرت غوث الاعظم کی محفل ختم ہوئی، وہ عورت اپنی پڑوسن کے ساتھ گھر واپس آئی اور جیسے ہی گھر لوٹی تو پھر اس بچی نے شرارتیں شروع کر دیں۔ وہ حیران ہو گئی کہ آخر چند سال کی بچی بھی جب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی محفل میں گئی تو
میری ننھی بچی بالکل خاموش ہو گئی کہ جس طرح ایک عقلمند اور سمجھدار انسان محفل میں بیٹھا ہو، اور جیسے ہی وہ بچی غوث اعظم کی محفل سے باہر آئی تو پھر اس نے اپنا بچپنا دکھانا شروع کر دیا۔ وہ عورت جان چکی تھی کہ آپ کی محفل میں جانا کسی سادہ سے کم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا رہا اور وہ عورت ہر روز غوث اعظم کی محفل میں جاتی اور آپ کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن معمول کی طرح اس عورت نے اپنے گھر کے کام کاج کیے، اور کام کاج کرنے کے بعد اس نے کپڑیوں کی گٹھری اٹھائی اور سمندر کے کنارے دورے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم اور حضرت غوث پاک کی باتوں کو یاد کر کے کپڑے دھونے میں اس طرح مگن ہوئی کہ اس کو خیال بھی نہ رہا کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک اس کی نظر پڑی کہ سمندر کی لہر نے موج کھائی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے گئی۔ وہ عورت فوراً اسی اٹھی اور اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر دوڑی، لیکن سمندر کی لہر نے اس کی بیٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن اس کو اپنی بیٹی کا بال بھی نظر نہ آیا۔ اماں کا کلیجہ تھا پھٹنے والا تھا۔ وہ اسی وقت دوڑتے ہکلاتے ہوئے اپنے پڑوسن کے پاس پہنچی اور کہا، خدا کے واسطے میری مدد کرو، میری اکلوتی بیٹی، میری زندگی کا واحد سہارا، میرے جینے کی واحد وجہ سمندر میں ڈوب چکی ہے، تم اسے بچاؤ۔ اس کی سہیلی نے پوچھا، تو تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ کم از کم 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ تو اس نے کہا، تمہاری بیٹی کا بچانا ممکن ہے کیونکہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ دور دور سے سمندر غصے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، اور ایسی حالت میں کوئی بھی انسان سمندر میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو اس پڑوسن کو اس نے کہا، تم جانتی ہو میری بیٹی اگر نہ بچی تو میں بھی خودکشی کر لوں گی، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب پڑوسن نے اس عورت کی حالت دیکھی تو اسی وقت قاضی صاحب پاس گئی اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور اس کی منت کی کہ قاضی صاحب، آپ چند ایسے آدمیوں کو تلاش کریں جو تیرنا جانتے ہوں تاکہ وہ سمندر تیر کر اس بچی کو تلاش کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں۔ قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی بات مانی اور 4-5 ایسے آدمیوں کو لے گیا جو تیرنا جانتے تھے۔ انہوں نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا، لیکن اس بچی کا کوئی ایک بال بھی نہ ملا۔ اس پڑوسن نے اسے بتایا کہ اب تمہاری بیٹی کی ہے، اب تمہاری بیٹی کا واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، میں صبر نہیں کر سکتی، تم مجھے اپنے غوث پاک کے پاس لے چلو، میں اس کے سامنے درخواست کروں گی، اس کے پیر پکڑ لوں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ میری بیٹی کو واپس لا دے۔ ناظرین کرام، وہ آپ کے اشارے پر اللہ کے حکم تو سمندر بھی چلنا بند کر دے تو پھر میری بیٹی کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ پڑوسن اس عورت کو لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا بتایا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ نے پوچھا، اے خاتون، بتاؤ تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میری بیٹی کو صبح سورج طلوع ہوتے ہی ڈوبی تھی اور اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ایک عام آدمی کا تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انسان پانی میں ڈوبے تو چند لمحے اس کی موت کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو آدھا دن گزر چکا تھا۔ اور وہ عورت غوث اعظم نے اس خاتون کی اس پڑوسن کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مری چل پڑے، اور تمام لوگ سمندر کنارے پہنچ چکے تھے جہاں اس کی بچی ڈوبی تھی۔ تمام لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ وہاں تو سمندر نے طوفان مچا رکھا ہے اور وہاں بچی کا بچانا ممکن تھا، اور وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ غوث اعظم کی لہروں کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت رو رہی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی اور اللہ کی فرمانبردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گھروں کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ ہے،
میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ جب اس یقین پر کرتا ہے تو بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبدالقادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت کے کرام کا واسطہ اس کی اولاد اسے واپس کر دے۔ اس طرح ایک ماں کے کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشبار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ سب نے آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، حضور، میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ان کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان اور رتبہ۔ اب آپ رحمۃ اللہ نے دریا کے پاس کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ نے اور جلال اور رو گدر آواز سے پکارا تو دریا سے بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے۔ یہ آواز سب لوگوں نے سنی۔ جب بچی نے کہا، لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، آپ رحمۃ اللہ نے بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا ہاتھ تھا۔ جب یہ سارا منظر اس بلکتی سسکتی ماں نے دیکھا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدھا دن سمندر میں ڈوبنے کے بعد میری بیٹی زندہ ہو گئی ہے۔ لیکن جب اس نے حضور غوث اعظم کی شان کو دیکھا تو پھر یقین کر لیا اور آپ کے قدموں میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے خاتون، تمہیں میرے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس رب کا شکر ادا کرو جس کے حکم سے تیری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت آپ کی پکی بکی مرید ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی ہر ایک بات پر عمل کرتی ہے۔ یہ بات پورے بغداد شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا دن ڈوبنے کے بعد بچی کو صحیح سلامت زندہ دریا سے واپس نکال لیا۔ دوستو، یہ تھی ہمارے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی رحمت۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اور ایک ہندو عورت کا ہندو ہوتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی پر ایمان کا ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک ہندو اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی بیوی نے کچھ منت مانگی تھی کہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے تو میں فلاں مندر پر جا کر اپنی بت کی پوجا کروں گی۔ اس کی وہ منت پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ انہی کے گاؤں میں ایک مسلمان بھی رہتا تھا، لیکن وہ نام کا مسلمان تھا۔ وہ امیر انسان تھا۔ اس نے جب دونوں میاں بیوی کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا تو اپنی عربی نسل کا گھوڑا پر سوار ہو کر ان کے پیچھے جا پہنچا۔ ان کو کہا کہ ہم ایک ہی گاؤں کے رہتے ہیں اور میں عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں اور آپ پیدل، تو یہ بڑے پڑوسی ہونے کا حق نہیں۔ میں بھی اسی طرح جا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا، نہیں، ہم نہیں، پیدل ہی جائیں گے، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا، یہ اچھا نہیں ہے، لگتا ہے کہ میں گھوڑے پر جاؤں اور آپ پیدل جائیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس ہندو نے کہا، نہیں، ہم 3 آدمی نہیں، پیدل ہی چلے جائیں گے، اچھا نہیں لگتا گھوڑے پر جاؤں اور آپ پیدل جائیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس ہندو نے کہا، نہیں، ہم 3 آدمی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے۔ تم مسلمان آدمی نے کہا کہ اس طرح کرو کہ تم مجھے اپنی بیوی میرے ساتھ بٹھا دو، میں اس کو مندر پر چھوڑ دوں گا اور تم آدھے دن کے بعد وہاں پہنچ جاؤ گے، ایک دوسرے کو مل لینا۔ اس ہندو نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟
وہ ہندو جانتا تھا کہ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور وہ اس آدمی کی نیت کو بھی بھانپ چکا تھا۔ لہٰذا اس نے کہا یہ یا تو تم ہمیں کوئی ضامن دو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ اس مسلمان آدمی نے کہا کس چیز کا ضامن؟ اس نے کہا کہ کسی ایسے بندے کے ضمانت دو کہ تم میری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو اس نے کہا اس جنگل میں یہاں میں آپ کو کون ضامن دے سکتا ہوں؟ تو ہندو کی بیوی نے کہا تم اپنے غوث پاک کی غوث اعظم کی ضمانت دے دو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وہ آدمی منافق تھا، اس نے بس کہہ دیا ہاں میں تمہیں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس عورت نے یقین کر کے اس آدمی کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ جیسے وہ اس گھوڑے میں سوار ہوئی، اس آدمی نے اپنے جیب سے خنجر نکالا اور اس کے شوہر کی گردن کاٹ دی اور اس کے شوہر کا دھڑ گر کر زمین پر جا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئیں اور اس آدمی نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب وہ گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، اس کی ہندو کی بیوی پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تم اب پیچھے کیا دیکھتی ہو؟ تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں تو تمہارے پیر غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا تم تو ہندو ہو، تمہیں اس پر کیسے یقین ہے؟ تو اس نے کہا بے شک میرا مذہب تم سے مخلص ہے، لیکن تمہارے پیر کو میں بہت مانتی ہوں، وہ میری مدد کو ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ایک سفید داڑھی والا آدمی حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے بے انتہا نور نکل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے نور نے اس آدمی کو اندھا کر دیا۔ اس نور میں سے ایک تلوار نکلی جس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اب اس بزرگ نے اس عورت کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اسی جگہ پر لے آیا اور اس ہندو کے دھڑ کے ساتھ سر جوڑ کر کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اور وہ ہندو آج اسی وقت کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی وہ کھڑا ہوا حضور غوث اعظم وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس ہندو نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا، میں کیسے زندہ ہوا؟ تو اس نے اپنی بیوی نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ تو اس عورت نے کہا یہ جملہ تو حضور غوث پاک کا تھا، لہٰذا حضور غوث اعظم خود آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں نوجوان ہندو اور وہیں مسلمان ہو گئے، اور وہ پہلے جو مندر میں جا رہے تھے انہوں نے اپنا منزل مقصد مسجد کی طرف کر دیا۔ اسی طرح غوث اعظم نے اس ہندو کا سر کٹا ہوا سر دھڑ کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔